امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 8، من جوگی۔ ویژنری سلطانہ صدیقی کی زیر پروڈکشن من جوگی بے لگام غصے اور عاجزانہ محبت کی کہانی ہے جو افراتفری کے درمیان پھوٹتی ہے۔ ہجوم میں کھوئے ہوئے اور دنیا سے نہ دیکھے ہوئے ایک حلیم آدمی کے طور پر ایک لڑکی میں محبت اور خودداری کا ایک نیا جوہر تلاش کرنا ہے۔ ان کی محبت کو اپنے راستے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو ظفر معراج نے لکھا ہے، کاشف نثار نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور سلطانہ صدیقی نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان، سبینہ فاروق اور مرزا گوہر رشید شامل ہے۔ نمبر 7، عشق ہوا۔ زندگی میں ہم سب کا سامنا ان لوگوں سے ہوتا ہے جو ہمارے سفر کی تشکیل کرتے ہیں، خواہ مہربانی کے ذریعے ہو یا چھپی ہوئی سچائیوں کے ذریعے۔ کچھ رابطے دھوپ کی کرن ہیں جبکہ دیگر غیر متوقع چیلنجز کا باعث بنتے ہیں۔ جیسے جیسے تقدیر سامنے آتی ہے، انتخاب کرنا ضروری ہے جو ایک خطرناک راستے کی طرف جاتا ہے۔ تبریز بھی اس طرح کے فیصلے کرنے پر مجبور ہوتا ہے جب منسا سے اس کی محبت اسے بہار سے اختلاف کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ جیسا کہ وہ کہتے ہیں، جب محبت شدید ہوتی ہے تو اس کے نتائج اور بھی شدید ہو سکتے ہیں۔ کیا تبریز منسا کی خاطر چیلنجز کو فتح کر سکتا ہے؟ کیا بہار ان کی محبت کی کہانی میں حتمی رکاوٹ بن جائے گا؟ کیا تبریز ایک ایسی محبت کی داستان کو کھینچ سکتا ہے جو ناممکن لگتی ہے؟ اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ وجاہت حسین نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اور اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، لیٹس ٹرائی محبت۔ لیٹس ٹرائی محبت کے ساتھ پیار کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ گرین انٹرٹینمنٹ کا ایک ڈرامہ جسے انجلین ملک نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ ذیشان جنید نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ محبت کے سفر کی راہ میں حائل رکاوٹوں پر قابو پاتے ہوئے ایک شاندار سفر کے ساتھ چلیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں دانیال ظفر، ماورا حسین، زویا ناصر، شہزاد نواز، نوشین شاہ، علی خان اور ہنا رضوی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو بی جے پروڈکشنز نے پروڈیوس کیا ہے اور اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، کانٹریکٹرز۔ کانٹریکٹرز نگار اور راشد ایک بزرگ جوڑے کے بارے میں ایک بہت ہی غیر معمولی کہانی ہے جو سارہ کے ساتھ اپنے کرایہ دار کے طور پر رہتے ہیں۔ سارہ سے ناواقف اس کا ذاتی المیہ راشد اور نگار سے جڑا ہوا ہے جس کے لیے وہ خود کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ یہ جرم انہیں سارہ کی گہرائی سے دیکھ بھال کرنے اور اسے اپنے بچے کی طرح برتاؤ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ بیرون ملک تعلیمی ڈگری حاصل کرنے کی خواہش مند سارہ کو راشد اور نگار نے تعاون کا وعدہ کیا ہے، تاہم وہ کانٹریکٹ کلرز کے طور پر اپنے حقیقی پیشے کو چھپاتے ہیں۔ وہ سارہ کی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے ایک ریٹائرڈ سرکاری اہلکار بدر سے ایک حتمی معاہدہ قبول کرتے ہیں، تاہم یہ آخری اسائنمنٹ ابھی تک ان کے لیے سب سے زیادہ چیلنجنگ ثابت ہوتی ہے۔ سارہ نے بھی ان پر شک کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، عبداللہ پور کا دیوداس۔ عبداللہ پور کے دیوداس کی کہانی دلچسپ ہے کیونکہ یہ آنے والے زمانے کے بہترین دوستوں اور جذبات، جذبے اور رومانس کی پیچیدگی کے ساتھ ان کی باہمی محبت کی دلچسپی سے متعلق ہے۔ اس ڈرامے میں فخر، کاشف اور گل بانو کے کردار بالترتیب بلال عباس خان، رضا تالش اور سارہ خان نے ادا کیے ہیں۔ گل بانو دیوداس کے تخلص سے شاعر کی شاعری سے مشہور ہو جاتی ہیں۔ دو بہترین دوست کاشف، فخر جو گل بانو سے محبت کرتے ہیں، اس کا دل حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
ایسا کرتے ہوئے کاشف نے گل بانو کے سامنے انکشاف کیا کہ وہ دیوداس ہے، جبکہ حقیقی دیوداس فخر ہے۔ کیا گل بانو سے ان کی محبت بہترین دوستوں کو دشمنی میں بدل ڈالے گی؟ گل بانو ان دونوں میں سے کس کا انتخاب کرے گی؟ واقعات کے سلسلے کی پیروی کرتے ہوئے عبداللہ پور کے دیوداس کی پیچیدگی کو تلاش کریں۔ اس ڈرامے کو زی5 اور زی زندگی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، نصیحت۔ نصیحت، جس کا مطلب ہوتا ہے ایڈوائس دینا یا مشورہ دینا، در حقیقت ہمیں زندگی کے ان پہلوؤں کی یاد دلانے کے لیے اسباب کا ایک سلسلہ ہے جنہیں ہم اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں میں نظر انداز کر سکتے ہیں۔ ایسی حکمت پر غور و فکر کرنا ہمیشہ فائدہ مند ہوتا ہے تاکہ ایک زیادہ بھرپور زندگی گزاری جا سکے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیصل قریشی، سمیع خان، سمیہ ممتاز، ہنا دل پذیر اور دیگر شامل ہیں۔ نمبر 2، رفتہ رفتہ۔ رفتہ رفتہ 4 سال کے وقفے کے بعد صحیفہ جبار خٹک کی ٹیلی ویژن پر واپسی کا نشانہ ہے۔ گرین انٹرٹینمنٹ کے شو میں زاویار نعمان اجاز اور ہنا دل پذیر بھی شامل ہیں۔ امیجز کو ایک خصوصی تبصرے میں جبار نے کہا کہ 6 سے 8 اقساط پر مشتمل اس کامیڈی سیریز کی ہدایت کاری خالد خان نے کی ہے اور حسن امام نے اسے لکھا ہے۔ اداکارہ کا کہنا تھا کہ دل پذیر مذاق اور پیاری سیریز میں ان کی والدہ کا کردار ادا کریں گی۔ اس نے برقرار رکھا کہ وہ شکر گزار ہے کہ شو میں کوئی رونا یا تھپڑ نہیں مارا گیا۔ پاکستانی ڈراموں کی اکثریت میں انہیں یہی عناصر دکھائے جاتے ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی 2 لوگوں کی زندگیوں کے گرد گھومتی ہے۔ روم کوم ایک ایسے جوڑے کی افراتفری کی دنیا کو دکھاتا ہے جن کے رشتے، جذبے اور مایوسی کے درمیان اس سے زیادہ تیزی سے بدلتے ہیں جتنا آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، سیریل کلر۔ سیریل کلر ڈرامہ ایک شخص کی موت کے پر اسرار واقعے کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور پھر ایس پی سارہ سکندر کی شمولیت کی طرف روشنی ڈالتا ہے۔ ایس پی سارہ سکندر ایک فل برائٹ اسکالرشپ والی اسٹوڈنٹ تھی جو امریکہ سے واپس آئی ہے۔ وہ نئی ایس پی کے طور پر مقرر کی گئی تھی جہاں وہ صنفی امتیاز محسوس کرتی ہے اور محکمہ کے مرد ممبران کی طرف سے اسے حقیر سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ قتل کا معمہ حل کرتے ہوئے کہانی پولیس کے محکمے میں اختیارات کے ناجائز استعمال اور بدعنوانی کے موضوعات کو چھوتی ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صبا قمر، فائزہ گیلانی، دانیال رحیل، سبینہ فاروق، آمنہ ملک، احمد رندھاوا اور شاہ فہد شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔